میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے خواہشاتی نفسانی کو روکا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اے مسلمانوں، یہ قرآن کریم ہماری رہبری کر رہا ہے، یہ قرآن کریم ہمیں مشعل زندگی دے رہا ہے، یہ قرآن کریم ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے، اور اسی قرآن کریم کو جامعۃ العرفان نے حضرت علامہ قاری فاروق رضا صاحب قبلہ ان بچوں کے سینے میں ڈال رہے ہیں، اور یہی بچے ابھی انشاءاللہ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ انہی بچوں کے سروں پر دستار حفظ قرآن رکھا جائے گا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ آؤ دیکھیں، اگر اس دور کی باتیں ہم کر رہے ہیں تو ہم اختلافی مسائل کے جھمڑے میں آ جائیں گے، لیکن آؤ پیچھے اتنا ہٹ جاتے ہیں، اتنا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ دور صحابہ ہمارے نگاہوں کے سامنے تاریخ کے آئینے میں آ رہا ہے۔ یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، یہی خالد بن ولید ایک ایسے جنگ پر آ رہے ہیں جنہیں سیف اللہ کا خطاب دیا گیا ہے۔ یہی خالد بن ولید کی ترتیب آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کیسے ہمارے آپ کے درمیان پہنچا ہے۔ آج ہمارا باپ نماز پڑھتا ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، آج ہمارا باپ روزہ رکھتا ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ذرا تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھو کہ کتنی مشقتوں کے بعد اسلام ہم تک آ کر کے پہنچا ہے۔ اتنا عظیم نعمت ہمیں اور آپ کو ہمارے اسلاف نے دیا ہے، وہ کلمہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس کو صحابہ نے اپنے سینے پر موجزن کر کے تابعین، تبا تابعین، اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین کے حوالے سے ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ لیکن آج بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جتنا عظیم کلمہ جنہیں اس امت کو دے دیا گیا ہے، جس امت پر سارے امتیوں کو ناز ہے، اور امتیوں ہی نہیں، جہاں تک جہانگیر القادری کا ویستان بول رہا ہے کہ اس امتی پر انبیاء کو بھی ناز ہے، رسولان اعظام کو بھی ناز ہے، پیغمبران اسلام کو بھی ناز ہے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر آج شراب کی بھٹیاں آباد کر رہا ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر سنیما تھیٹروں کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہ جانے کیسے کیسے انداز میں نشیلی چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا آج ایسے گناہوں میں ملوث ہوتا نظر آ رہا ہے کہ آپ دنیا ہی نہیں بلکہ زمین کا ذرہ ذرہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہمارا کردار کہاں چلا گیا ہے، آج ہماری رفتار کہاں چلی گئی ہے، آج ہمارا وقار کہاں ختم ہو گیا ہے کہ آخر آپ نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ اگر ہمارا 2 لاکھ کا چیک غائب ہو جاتا ہے یا 20 25 50 ہزار کی موبائلیں غائب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم دن رات ایک کر دیا کرتے ہیں، ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، ہم عظیم ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھو جس اسلاف نے یہ کلمہ ہمیں امانتوں کے طور پر لا کر کے دیا ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا مسلمانوں، لیکن جس دور کا نوجوان سدھر جاتا ہے اس دور کی تاریخیں پلٹ دی جاتی ہے، اس دور کا معاشرہ بدل دیا جاتا ہے، اس دور کا ماحول بدل دیا جاتا ہے۔ مگر آپ جب 14ویں صدی کا سروے کیا جا رہا ہے، ہم دور نہیں جانا چاہ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے اپنے گھر کو اصلاح معاشرہ میں لاویں، اپنی آبادی کو اصلاح معاشرہ میں لاویں، اپنے قصبہ کو اصلاح معاشرہ میں لاویں، اس کے بعد اللہ اگر وسعتیں دے رہا ہے تو ہم صوبائی سطح پر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، ملکی سطح پر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور دیگر ممالک میں بھی اپنے نیٹ ورک کو پھیلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں تو کم سے کم اپنی آبادی کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج آپ مجھ سے زیادہ گوئنڈی میں چہل قدمی کر رہے ہیں، آج مجھ سے زیادہ آپ گوئنڈی کے حالات کو جانتے ہیں۔ ہم کہاں چلے گئے ہیں مسلمانوں؟ ہماری تاریخیں ہم کو آواز دے رہی ہیں، ہمارے اسلاف ہمیں دیکھ کر کے کیسا محسوس کر رہے
ہوں گے کہ جس کے لیے ہم نے محنت و مشقتیں کی ہے، جن کے لیے ہم نے کھانا پینا نہیں ہم نے کھانا پینا ٹائم سے نہیں لیا ہے، ہم نے نہ جانے کتنی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے، آج اس کا کلمہ پڑھنے والے ایسا کر رہے ہیں کہ آپ جب دیکھا جا رہا ہے تو سب سے زیادہ اگر گناہوں کے اڈوں پر کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ مسلم طبقہ نظر آ رہا ہے، فلمی تھیٹروں کا جائزہ لیا جا رہا ہے تو مسلم طبقہ نظر آ رہا ہے، عیاشیوں کی دہلیز پر دیکھا جا رہا ہے تو ہمارا کلمہ پڑھنے والا نوجوان آ رہا ہے۔ مسلمانوں، کیا ہم اسی لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا ہم نے اسی لیے رسول اللہ کے امتی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا ہم نے اسی لیے غوث اعظم کا دامن پکڑا ہے؟ کیا ہم نے اسی لیے خواجہ غریب نواز کا دامن پکڑا ہے؟ کیا ہم نے اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا ہے؟ اگر ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کو پکڑ لیا ہے تو اس میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسی مسلک میں فیضان غوث الورا بھی پایا جائے گا، فیضان غریب نواز بھی پایا جائے گا، فیضان سالار مسعود غازی بھی پایا جائے گا، فیضان سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی پایا جائے گا۔ اور یہی مسئلہ جب اچھال کھا کر کے اشعار میں آتا ہے تو کہنے والا یہی کہہ دیتا ہے کہ ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی جہانگیر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ آؤ دیکھو مسلمانوں، یہ صحابہ کی جماعت ہوا کرتی ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر دیکھنے والوں کی تعداد ہے جنہیں صحابی کہا جا رہا ہے، اور صحابی کے مرتبہ پر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، صحابی کی عظمتوں کے حدود تک کوئی نہیں جا سکتا ہے، نہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر جا سکتا ہے، نہ اپنے تقوی کی بنیاد پر جا سکتا ہے، نہ اپنے پاکیزگی کی بنیاد پر جا سکتا ہے، نہ کسی بھی راستے کو طے کر لیا جائے وہ صحابیت کا درجہ نہیں پا سکتا ہے۔ صحابیت کے لیے قانون لگا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ کیا ہے اور اسی حالت میں آپ کی رخصتی ہو رہی ہے، اب آپ چاہے عالم ہو آپ کو صحابی کہا جائے گا، آپ چاہے محدث ہو آپ کو صحابی کہا جائے گا، آپ چاہے کتنے بڑے جید عالم ہو آپ کو صحابی کہا جائے گا، اور چاہے جتنے بڑے جاہل بھی اگر آپ ہیں۔ حالانکہ یہ جملہ تو صحابہ کے لیے بے ادبی ہے، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ اگر محبت سے آپ نے دیدار مصطفیٰ کر لیا ہے اور اسی محبت میں اگر آپ رخصت ہو رہے ہیں تو بریلی سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تمغہ لے کر کے جائیں گے، جب آپ یہ نعمت لے کر کے جائیں گے تو اعلیٰ حضرت ہر موڑ پر ہماری رہبری کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ہمیں ہر موڑ پر یاد کر رہے ہیں کہ اگر اتنا بڑا پاورفل ہو کر کے جا رہا ہے تو اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں ضرورت ہے کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ججمنٹ دے دیا ہے، حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا انداز دے دیا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے، آج تک کی کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جس تاریخ میں خالد بن ولید کی شمولیت ہو اور وہ تاریخ ہاری گئی ہو، یا ایسی کوئی جنگ ہو کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید بیٹھ جاتے
جانتے ہوں وہاں کی جنگ کا نقشہ پلٹ دیا جاتا ہے. یہی خالد بن ولید کی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ آپ میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کر کے بتا دیا کرتے تھے, میدان جنگ کے زمین کو اتار اور چڑھاؤ کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ ہمیں اتنے گھنٹے میں جنگ کو فتح کر لینا ہے. اور خالد بن ولید نے دنیا والوں کو بتا دیا ہے. آخر یہ ایمان خالد بن ولید میں آیا کہاں سے ہے؟ آخر یہ جذبہ خالد بن ولید میں آیا کہاں سے ہے؟ آخر یہ سارا پاور خالد بن ولید میں آیا کہاں سے ہے؟ انہوں نے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا تھا, انہوں نے نبی کو اپنی طرح نہیں کہا تھا, بلکہ خالد بن ولید کا تو معیار یہ ہے. اور جنگ کے حالات میں اگر خالد بن ولید کو تولا جا رہا ہے تو خالد بن ولید کا جملہ بتا رہا ہے کہ خالد بن ولید کو جو سیف اللہ کا خطاب دیا جا رہا ہے یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے, اور میدان جنگ میں اگر جیت رہا ہے تو یہ منہ رسول اللہ کا صدقہ ہے. کیا بات ہے, واہ 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 خالد واہ بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ خالد بن ولید ملک روم کی طرف حملہ آور, زبردست یلغاریاں ہو رہی ہیں, کیا بات ہے. کئی دن کا عرصہ گزر گیا مگر فتح و شکست کا کوئی منظر سامنے نہیں آ رہا ہے. مجاہدین اسلام پریشان ہیں, کیا کیا جائے. آج ایک دن کا عرصہ گزرا ہے, 2 دن کا عرصہ گزرا ہے, 3 دن کا عرصہ گزرا ہے. اب اس علاقے کے بڑے بڑے پادریوں کو ایک گرجا گھر میں ڈال دیا گیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے موقع کی نزاکت کو دیکھنے کے بعد اس گرجا گھر کو چاروں طرف سے اپنی حراست میں لے لیا ہے. اب یہ گرجا گھر کی تاریخ بتائی جا رہی ہے. کئی دن کا عرصہ گزر جا رہا ہے, کئی دن کا معاملہ گزر رہا ہے. نہ تو ادھر سے کوئی تلواریں آ رہی ہیں, نہ ادھر سے کوئی تلوار اٹھا رہا ہے, نہ تو قلعہ سے کوئی تیر آ رہا ہے, نہ ادھر سے کوئی تیر برسایا جا رہا ہے. بس انتظار ہو رہا ہے. چونکہ خالد بن ولید نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے, رسول اللہ کا کردار بھی دیکھا ہے, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و کردار کو بھی دیکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسلام کے وصول کو بتایا ہے وہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو پیغام دیا ہے وہیں پر اصلاح معاشرہ کی حیثیت بھی کو بتا دیا ہے کہ آخر معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے. اگر کوئی معاملہ آ جائے تو پہلے تلوار نہیں اٹھانا ہوگا, پہلے جنگ کا آغاز نہیں کرنا ہوگا, بلکہ تدبیروں سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے, معاشرے میں بیٹھ کر کے تبادلے خیال کر لیا جائے. اب آپ اندازہ لگاؤ اے مسلمانوں کہ جب یہ ساری نوعیتیں آ رہی ہیں, یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آج کئی دن کا عرصہ گزر جا رہا ہے, اچانک فوجی دستے لوگوں نے دیکھا ہے, جو فوجی دستہ میں اس طرح سے خالد بن ولید کے ساتھ تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ اچانک قلعے کا دروازہ کھل رہا ہے, اور کھلنے کے بعد دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پہلے 2-3 آدمی نکل رہے ہیں, پھر 2-3 آدمی نکل رہے ہیں, پھر 2-3 آدمی نکل رہے ہیں. اس طرح سے تقریباً 12 افراد پر یہ ایک چھوٹا سا قافلہ ہو جا رہا ہے, اور یہ قافلہ ہمارے سپاہیوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے. اب سارے فوجی دستہ حیران و پریشان ہے کہ آخر یہ کیا چاہ رہے ہیں, آخر یہ کیا ماننا ماننے والا معاملہ ہے, آخر یہ کیسی صورتیں آ گئی ہیں. یہ آ بھی رہے ہیں تو ہتھیار بھی نہیں ہے, اور وہ بھی اتنی لمبی فوجوں کے ساتھ. آخر یہ 10-12 افراد آ رہے ہیں تو لوگوں نے سوچا آ رہے ہیں تو آنے دیا جائے. آخر ہمیں پہلے تیر نہیں چلانا ہے, ہمیں پہلے یلغاری نہیں کرنا ہے, پہلے ہمیں مقصد یہ دیکھ لینا ہے کہ آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے, آنے والا کیا پیغام دے کر کے آ رہا ہے, آنے والے کے نظریات کیسے پائے جا رہے ہیں, آنے والا کس حیثیت سے آ رہا ہے. اب جب یہ سارے پادری باہر آ گئے ہیں اور جب قافلہ اور فوجی دستہ کے قریب آ رہے ہیں تو ایک سپاہی سے ان تمام لوگوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ اس فوج کا سالار کون ہے. تو اس نے بتایا وہ دیکھو کنارے میرا سالار کھڑا ہوا ہے. کہا آپ کے سالار کا نام کیا ہے؟ کہا میرے سالار کا نام خالد بن ولید ہے. کہا تمہارا سالار ایسے ہی سادگی میں کھڑا ہے. کہا ہمارا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ یہاں اپنا بیگانہ نہیں دیکھا جاتا ہے, یہاں امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی ہے, یہاں کالا گورا نہیں دیکھا جاتا ہے, یہاں چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا ہے, مگر میرے آقا نے ایسا اصلاح معاشرہ قائم کر دیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی کیا بات ہے, واہ 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 واہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ لگاتے چلو اے مسلمانوں، ان پادریوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنی سادگی میں کھڑا ہونے والا مسلم قوم کا سپہ سالار ہوگا، اور جس سے دنیا عیسائیت تھرا رہی ہے، جس کے نام کے لیے ایسا کہا جا رہا ہے. عیسائی عورتیں کہہ رہی ہے بیٹا خاموش ہو جا، خالد بن ولید آ رہے ہیں، بیٹا خاموش ہو جا، محمد بن قاسم آ رہے ہیں، بیٹا خاموش ہو جا، صلاح الدین ایوبی آ رہے ہیں، بیٹا خاموش ہو جا، حضرت عبیدہ بن جراح آ رہے ہیں، بیٹا خاموش ہو جا، حضرت سعد ابن ابی وقاص آ رہے ہیں. یہ میدان جنگ کے وہ جرنیل ہیں، یہ میدان جنگ کے وہ شہسوار ہیں، مگر آپ تک تاریخ اسلام ہی نہیں، جہانگیر القادری تاریخ انسانیت کو چیلنج کر رہا ہے، جہاں یہ بہت بڑے بہادر ہیں، جہاں یہ بہت بڑے جنرل ہیں، جہاں یہ بہت بڑے کمانڈر ہیں، مگر اتنی طاقت و سرعت ہونے کے بعد بھی آپ بھی بغیر کسی سبب کے کسی نے ایک پتھر بھی نہیں چلایا ہوگا. تلوار تو بہت دور کی بات ہے، نیزے تو بہت دور کی بات ہے. آپ جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، میں انہیں دعوت محبت دیتا ہوں کہ آپ تاریخ کے آئینے میں آؤ، آپ تاریخ کے دائرے میں آؤ اور اسلام اور بانی اسلام کے زندگی کو سمجھو. تب آپ کو کہنے پر مجبور کر دیا جائے گا کہ یہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلایا گیا ہے، اور اس اخلاق کا مظہر اگر کوئی بھارت میں آ رہا ہے تو دنیا اسے غریب نواز کہہ رہی ہے، دنیا اسے مخدوم سمنا کہہ رہی ہے، دنیا اسے سالار مسعود غازی کہہ رہی ہے. مہاراشٹر بمبئی میں اگر ان شعاؤں کو دیکھا جائے تو کوئی بابا بہاؤدین کہہ رہا ہے، کوئی حاجی علی کہہ رہا ہے، کوئی حاجی ملنگ کہہ رہا ہے. پلٹ کر کے یہ کہہ لیا جائے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. آپ اندازہ لگاتے چلے اے مسلمانوں کہ یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے. اب وہ جب سارے پادری سارے لوگ گرجا گھر سے آ رہے ہیں، پھر ان لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا سادگی میں اس قوم کا سپہ سالار ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے یہود و نصارہ کی تاریخیں دیکھی ہے کہ جب ان کا کوئی امیر بیٹھتا ہے، ان کا کوئی جب رہبر بیٹھتا ہے، ان کا کوئی سپہ سالار بیٹھتا ہے تو ناچنے گانے والی لڑکیاں لائن سے لگی رہتی ہیں، شراب و کباب کے مٹکے رہتے ہیں، عشر و شروق کی محفلیں ہوتی ہیں، ناچ گانے کا پیمانہ لبریز کیا جا رہا ہے. یہ تو ہمارے عیسائی اور یہود و نصارہ کی تاریخیں ہیں، مگر یہ مسلمان کس قوم سے آیا ہے؟ نہ تو یہاں کوئی مٹکے نظر آ رہے ہیں، نہ تو یہاں کوئی جھٹکے نظر آ رہے ہیں، بالکل سادگی سے کھڑا ہوا ہے. ان تمام پادریوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمان کا سپہ سالار ہوگا. اب انہیں یقین نہیں ہوا، دوسرے سپاہی کے پاس گئے اور کہا بتاؤ تم کون ہو؟ کہا ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. کہا یہ بتائیے تمہارا سالار کدھر ہے؟ اس فوجی دستہ کا قافلہ سالار کون ہے؟ کہا ہمارا سالار وہ دیکھو کنارے کھڑا ہوا ہے. کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا خالد بن ولید ہے. تو ان لوگوں نے سوچا آخر ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، آخر ان رسول اللہ کے دیوانوں کو کیا ہو گیا ہے. مگر دیوانوں کا تو حال ایسا ہوتا ہے کہ دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ اے مسلمانوں، اب جب دو تین لوگوں سے ان لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے تو اس یقین کے منزل میں حضرت خالد بن ولید کے سامنے یہ 10-12 افراد پہنچ رہے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہا آپ ہی سپہ سالار ہیں؟ خالد بن ولید نے کہا ہاں میں ہی سپہ سالار ہوں. بتاؤ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کہا آپ کا نام خالد بن ولید ہے؟ کہا ہاں میرا ہی نام خالد بن ولید ہے. کہا آپ ہی کو سیف اللہ کا خطاب دیا گیا ہے؟ کہا ہاں یہ مجھے ہی دیا گیا ہے. آخر بتاؤ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تو ان تمام پادریوں نے کہا تھا سنو سنو، یہ دیکھ رہے ہو گرجا گھر ہے، اور اس گرجا گھر کے ہم وہ پادری ہیں، دنیا عیسائیت کے ہم وہ راہب ہیں کہ اگر ہم اشارہ کر دیں تو مرد و عورت کفن باندھ کر کے سر پر اپنے نکلیں گے. لیکن ہم آپ سے اختلاف نہیں چاہ رہے ہیں، ہم آپ سے لڑائی کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم آپ سے قتل و غارت گری نہیں چاہتے ہیں، ہم آپ سے خوریزی
بازی نہیں چاہتے ہیں، ہم تیر و تلوار کی نیزہ بازیاں نہیں کرنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ مت سمجھ لینا کہ ہم بزدل ہیں۔ ارے ہم وہ پادری ہیں کہ اشارہ کر دے تو لوگ جان شوق سے دینے کو تیار ہو جائیں گے، مگر ہم یہ سارا معاملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آخر وہ بھی تو بتائیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ کہا دیکھو ہم جنگ و جدال کے لیے نہیں آئے ہیں، ہماری چند شرطیں ہیں، اگر آپ اس شرط پر پورے اتر جاؤ گے تو آپ جو کہو گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ میرے شرائط پر پورے اتر جائیں گے تو بغیر لڑے بھیڑے ہم اپنا قلعہ بھی آپ کے حوالے کر دیں گے اور ہم سب آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اے مسلمان ہو کہ اس طرح سے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، حضرت خالد بن ولید نے کہا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا دیکھو سویرے سویرے ہم اپنے قلعے کا دروازہ کھول دیں گے، اور جب قلعے کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے نوجوان سپاہیوں کو لے کر کے ہمارے قلعہ کے بازار کو پار کر جانا ہے۔ اگر آپ اس پر پورے اتر گئے تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر لڑے بھیڑے ہم اپنا قلعہ آپ کے حوالے کر دیں گے، ہم سب آپ کے حوالے ہو جائیں گے، ہم سب کا یہ معاملہ ہو جائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، یہ تمہارے شرائط کو مان لیا گیا ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید سے اتنا وعدہ لینے کے بعد یہ سارے کے سارے پادری قلعہ کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے جانثاروں کو بلایا ہے، حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین اسلام کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے تمام فوجی دستہ کو بلایا ہے، اپنے نوجوانوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا دیکھو یہ پادری ہمارے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی شرطیں لگا کر کے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بے وفائی کرنا چاہتے ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی مقصد اور ہو۔ تو لوگوں نے کہا آخر معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے آ کر کے کہا ہے کہ سویرے سویرے ہم قلعہ کا دروازہ کھول دیں گے اور آپ اپنے فوجی نوجوانوں کو لے کر کے آپ ہمارے قلعہ کے بازار کو پار کر جائیے، اب اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ اب جب آپ قلعہ کے بازار کو صحیح سلامتی سے پار کر جائیں گے تو ہم قلعہ بھی آپ کے حوالے کر دیں گے، ہم سب بھی آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اے میرے نوجوانوں اب جاؤ، رات جیسے تیسے گزارنی ہے گزار لو، صبح کی جب فجر کی اذان ہو جائے تو آپ سبھی حضرات کو یہاں آ جانا ہوگا اور اپنے پورے فوجی لیس کے ساتھ تیاری کے ساتھ آنا ہوگا۔ لیکن اے میرے قوم کے بہادروں یہ چیز یاد رکھ لینا ہے کہ جو میں پیغام دوں گا اس پر پابندی سے عمل کرنا ہوگا، جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا، اور اگر اس پر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کا علم بلند ہوگا، اور اتنا بلند ہو جائے گا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔